اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج تاریخ کے آئینے میں آج ہے 15 جنوری۔ میں ہوں اظہر نیاز، اس دعا کے ساتھ کہ اے راتوں اور دنوں کے مالک، ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا اور ہمارے آنے والے دنوں کو اپنی برکتوں، رحمتوں اور نوازشوں سے بھر دینا۔ آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ واقعات ہیں، کچھ اہم لوگوں کی پیدائش ہے اور کچھ اہم لوگ ہم سے رخصت ہوئے۔ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو اس میں 15 جنوری 1981 ریڈیو پاکستان ڈیرہ غازی خان کا آغاز ہوا۔ 1943 دنیا کی سب سے بڑی آفس بلڈنگ پینٹاگون کی تکمیل مکمل ہوئی۔ پہلی بار اوہایو میں شیشے سے ڈھکی ہوئی عمارت بنائی گئی۔ بھارت اور نیپال میں 8.4 کی شدت کا زلزلہ آیا، جس کے باعث 10,700 افراد ہلاک ہوئے۔ 1759 مشہور زمانہ برٹش میوزیم کا افتتاح ہوا۔ 1870 ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی سیاسی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی نے گدھے کو بطور انتخابی نشان پہلی بار استعمال کیا۔ جو اہم لوگ پیدا ہوئے آج کی تاریخ میں 15 جنوری 1918 جمال عبد الناصر، 1876 سعودی حکمران عبدالعزیز ابن عبد الرحمن الفیصل السعود، 1929 کالم نگار شاعر مصنف واصف علی واصف۔ وفات جن لوگوں کی ہوئی 15 جنوری 1977 ممتاز مضمون نگار رشید احمد صدیقی، 1996 محسن نقوی، 2003 ممتاز صحافی ریاض بٹالوی۔ 2001 میں آج کے دن دنیا کا سب سے ضخیم آن لائن انسائکلوپیڈیا یعنی ویکیپیڈیا متعارف کرایا گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس جو آج کا پوڈ کاسٹ لے کر ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور پروگرام سنتے ہیں آج تاریخ کے آئینے میں۔ آج اس پروگرام کے بعد جس شخصیت پہ میں بات کروں گا وہ ہیں جناب حضرت واصف علی واصف۔ ان کے میں کچھ زبردست اشعار بھی آپ کو سناؤں۔ تو پوڈ کاسٹ خوش آمدید۔ 15 جنوری جی 15 جنوری ہمارے پاس اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا کے مضامین کا ایک ذخیرہ ہے جو اس ایک تاریخ سے جڑے ہیں۔ اور بظاہر تو یہ صرف ایک دن ہی لگتا ہے۔ بالکل، لیکن جب ہم اس کی تہیں کھولیں گے نا تو دیکھیں گے کہ اس میں انسانی تاریخ کی کتنی ہی کہانیاں، ایجادات اور اہم موڑ چھپے ہوئے ہیں۔ جی، اور ہمارا مقصد صرف واقعات کی فہرست دہرانا نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم یہ کھوج لگانے کی کوشش کریں گی کہ اس ایک دن میں جو بکھرے ہوئے واقعات ہیں ان کے پیچھے کوئی ربط بھی ہے یا نہیں۔ اچھا، کیا علم کے پھیلاؤ، طاقت کے اظہار اور انسانی المیوں کے درمیان کوئی ایسا نمونہ ہے جو ہمیں انسانی فطرت کے بارے میں کچھ نیا بتاتا ہو؟ تو آج ہم 15 جنوری کو ایک آئینے کے طور پر دیکھیں گے۔ بالکل۔ تو پھر چلیں اس کی تہ میں جاتے ہیں، شروعات کرتے ہیں علم کی دنیا سے۔ جی۔ 15 جنوری 2001 یعنی آج سے صرف چند دہائیاں پہلے ایک ویب سائٹ لانچ ہوئی جس کا نام تھا ویکیپیڈیا۔ ویکیپیڈیا آج تو یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ بالکل، کسی بھی معلومات کے لیے پہلا پڑاؤ، لیکن اس وقت یہ ایک انقلابی خیال تھا، ایک ایسا انسائکلوپیڈیا جسے کوئی بھی لکھ سکتا ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، اور وہ بھی مفت میں۔ مفت میں۔ اس ایک قدم نے معلومات کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ یہ خیال واقعی انقلابی تھا، لیکن جو بات اس میں سب سے دلچسپ ہے وہ یہ کہ اس کے پیچھے جو جذبہ تھا وہ نیا نہیں تھا۔ اچھا؟ اگر ہم کیلنڈر پر اسی تاریخ کو لیکن بہت پیچھے 1759 میں دیکھیں تو لندن میں برٹش میوزیم عوام کے لیے کھولا گیا۔ او واو! سوچیں، ایک طرف 21ویں صدی کا ڈیجیٹل انسائکلوپیڈیا اور دوسری طرف 18ویں صدی کا پتھر اور اینٹوں سے بنا عجائب گھر۔ لیکن دونوں کے پیچھے جذبہ ایک ہی تھا۔ بالکل، علم پر سب کا حق ہے۔ صحیح۔ فرق صرف ٹیکنالوجی اور وقت کا ہے۔ 18ویں صدی میں یہ کام ایک عظیم عمارت کے ذریعے ہوا، 21ویں صدی میں وہی جذبہ ڈیجیٹل کوڈ کی شکل میں ہر ایک کی جیب میں پہنچ گیا۔ یہ تو ایک زبردست نکتہ ہے، یعنی علم کو آزاد کرنے کی خواہش صدیوں پرانی ہے،
صرف اس کے اوزار بدلتے رہیں۔ جی۔ اور بات صرف کتابی علم تک محدود نہیں ہے۔ اسی تاریخ کو 1892 میں کینیڈا کے ایک فزیکل ایجوکیشن کے استاد جیمز نیسمتھ نے پہلی بار باسکٹ بال کے 13 بنیادی قانون شائع کیے۔ باسکٹ بال کے قانون؟ جی، وہ سردیوں میں اپنے طالب علموں کے لیے ایک ایسا کھیل بنانا چاہتے تھے جو کم چوٹوں کے ساتھ ہال کے اندر کھیلا جا سکے۔ اور دیکھیں کہ یہ کتنا گہرا نقطہ ہے۔ ایک شخص نے ایک مسئلے کا حل نکالا اور اس کے لیے چند اصول بنائے، اور آج وہ اصول ایک ایسے کھیل کی بنیاد ہے جسے دنیا بھر میں اربوں لوگ کھیلتے اور دیکھتے ہیں۔ تو 15 جنوری ہمیں ایک اور چیز سکھاتی ہے۔ جی، کہ یہ نئے اصولوں اور نئے نظاموں کے آغاز کا دن ہے، چاہے وہ معلومات کو منظم کرنے کے اصول ہوں جیسے ویکیپیڈیا، یا ایک کھیل کو چلانے کے اصول ہوں جیسے باسکٹ بال۔ بالکل۔ یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی ترقی اکثر نئے اصول بنانے سے ہوتی ہے۔ واہ، یعنی اصول صرف پابندی نہیں لگاتے بلکہ نئی دنیاوں کی بنیاد بھی رکھتے ہیں۔ یہ سوچ کر تو اس دن کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ اصول صرف کھیل کے میدان تک ہی محدود نہیں تھے۔ اچھا؟ 15 جنوری کی تاریخ بتاتی ہے کہ طاقت اور سیاست کے میدان میں بھی بڑے بڑے اصول بنائے اور توڑے جا رہے تھے۔ اب یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ 15 جنوری 1943 جی، دوسری جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی اور امریکہ میں دنیا کی سب سے بڑی دفتری عمارت پینٹاگون کی تعمیر مکمل ہوئی۔ پینٹاگون، جو آج بھی امریکی فوجی طاقت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ مجھے یہ بات حیران کرتی ہے کہ ایک طرف دنیا تاریخ کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہی تھی اور دوسری طرف امریکی حکومت تاریخ کی سب سے بڑی دفتری عمارت بنا رہی تھی۔ کیا یہ صرف ایک انتظامی ضرورت تھی یا طاقت کا کھلا مظاہرہ بھی تھا؟ میرے خیال میں یہ دونوں ہی تھا۔ ضرورت اس لیے کہ امریکی محکمہ دفاع جنگ کی وجہ سے بہت پھیل چکا تھا اور اس کے دفاتر واشنگٹن میں 17 مختلف عمارتوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ اچھا، تو انہیں ایک جگہ لانا تھا۔ جی، انہیں ایک جگہ لانا ضروری تھا، لیکن اس کا پیمانہ دیکھیں۔ اسے صرف 16 مہینوں میں تعمیر کیا گیا، جو ایک معجزے سے کم نہیں۔ 16 مہینوں میں؟ جی، یہ عمارت اتنی بڑی ہے کہ اس میں 3 ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگز سما سکتی ہیں۔ یہ صرف ایک دفتر نہیں تھا بلکہ دنیا کو ایک پیغام تھا کہ امریکی طاقت منظم، وسیع اور انتہائی مؤثر ہے۔ یعنی یہ جنگ کے دوران اپنی صلاحیت کا ایک نفسیاتی مظاہرہ بھی تھا۔ بالکل۔ یعنی یہ اینٹ اور کنکریٹ سے بنا ایک پیغام تھا۔ اچھا، طاقت کی بات چلی رہی ہے تو تاریخ میں مزید پیچھے چلتے ہیں۔ جی۔ 1559 میں اسی دن الزبتھ اول کی انگلینڈ کی ملکہ کے طور پر تاج پوشی ہوئی، ایک ایسی ملکہ جس نے انگلینڈ کو ایک عالمی طاقت بنانے کی بنیاد رکھی۔ صحیح۔ اور اگر ہم مشرق کی طرف دیکھیں تو 1876 میں اسی تاریخ کو جدید سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز ابن سعود پیدا ہوئے۔ 2 مختلف زمانے، 2 مختلف ثقافتیں، لیکن دونوں ہی شخصیات اپنی اپنی ریاستوں کی طاقت کی علامت بنے۔ بالکل۔ اور اگر ہم ان مثالوں کو آج کے اس دور سے جوڑیں تو ہمیں طاقت کی بدلتی ہوئی شکلیں نظر آتی ہیں۔ کیسے؟ الزبتھ اور ابن سعود کی طاقت بادشاہت اور وراثت سے آئی تھی، لیکن 15 جنوری 2006 کو چلی میں ایک بالکل مختلف قسم کی تاریخ رقم ہوئی۔ اچھا، 2006 میں کیا ہوا؟ مچلے بیچلیٹ ملک کی پہلی خاتون صدر منتخب ہوئیں۔ ان کی طاقت کسی تاج یا تلوار سے نہیں بلکہ عوام کے ووٹ سے آئی۔ جی، عوام کے ووٹ سے۔ یہ ایک ہی تاریخ پر طاقت کے سفر کی کہانی ہے، بادشاہت سے جمہوریت تک۔ اور سیاست میں کبھی کبھی طاقت بڑی عجیب شکلیں اختیار کر لیتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ جیسا کہ 1870 میں ہوا، 15 جنوری کو ایک مشہور کارٹونسٹ تھامس ناسٹ نے ایک کارٹون بنایا جس میں امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کو ایک گدھے کے طور پر دکھایا گیا۔ اچھا، یہ ایک طنز تھا؟ جی، یہ دراصل ان پر ایک طنز تھا، لیکن پارٹی نے اس نشان کو اپنا لیا۔ کمال ہے، یعنی جو چیز ایک مذاق کے طور پر شروع ہوئی وہ آج دنیا کی سب سے پرانی سیاسی جماعتوں میں سے ایک کی پہچان بن چکی ہے۔ بالکل۔ یہ ہے علامتوں کی طاقت، لیکن سیاست میں جب نظریات کا ٹکراؤ شدید ہو جائے تو یہ علامتیں اور نظریات بہت بھیانک شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ تاریخ ہمیں دکھاتی ہے کہ 15 جنوری صرف تعمیر اور تاج پوشی کا دن نہیں بلکہ تخریب اور سانحات کا بھی گواہ ہے۔ اور یہ اس دن کا ایک بالکل مختلف ایک تاریخ پہلو ہے۔ جی، 1934 میں اسی دن بھارت اور نیپال کی سرحد پر 8.4 شدت کا ایک ہولناک زلزلہ آیا۔
8.4 یہ تو بہت شدید ہے۔ بہت شدید۔ اس کی تباہی کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 10,700 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ شہر کے شہر ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ اللہ! یہ ایک عجیب تضاد ہے نا؟ ہم پینٹاگون جیسی عمارتیں بنا کر اپنی طاقت کا ثبوت دیتے ہیں، لیکن پھر ایک زلزلہ آتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ بالکل۔ یہ تو فطرت کی طاقت تھی، لیکن اسی تاریخ پر انسان کے خلاف بربریت کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ جیسے کہ 1919 میں پہلی جنگ عظیم کے ٹھیک بعد جرمنی سیاسی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ اسی دوران 15 جنوری کو برلن میں 2 اہم انقلابی رہنماؤں روزا لکسمبرگ اور کارل لیبکنارڈ، جی میں نے ان کا نام سنا ہے، ان کو سرکاری حمایت یافتہ ملیشیا نے اغوا کر کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ وہ جرمنی میں ایک سوشلسٹ انقلاب لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ ایک سیاسی قتل تھا؟ جی، یہ قتل صرف 2 افراد کا قتل نہیں تھا، بلکہ ایک نظریے کو کچلنے کی کوشش تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نظریات کی لڑائی کتنی جان لیوا ہو سکتی ہے۔ اور اسی سال 1919 میں امریکہ کے شہر بوسٹن میں ایک ایسا واقعہ ہوا جو سننے میں کسی مذاق جیسا لگتا ہے، لیکن تھا ایک خوفناک سانحہ۔ اچھا؟ اسے گریٹ مولیسس فلڈ یعنی گڑ کا عظیم سیلاب کہا جاتا ہے۔ کیا میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ گڑ کا سیلاب؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ شہر کے ایک صنعتی علاقے میں گڑ یعنی مولیسس کا ایک بہت بڑا کئی منزلہ ٹینک جو تقریباً 23 لاکھ گیلن گڑ سے بھرا تھا، اچانک پھٹ گیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا جیسے کوئی بم پھٹا ہو۔ او خدایا! اس سے گڑ کی تقریباً 25 فٹ اونچی ایک لہر پیدا ہوئی جو 35 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گلیوں میں بہنے لگی۔ 35 میل فی گھنٹہ؟ جی، اس نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز، عمارتیں، گھوڑا گاڑیاں اور انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور یہ پانی کا سیلاب تو نہیں تھا؟ نہیں، یہ ایک چپچپا گاڑھا مادہ تھا جس میں پھنس کر سانس لینا بھی ناممکن تھا۔ اس عجیب و غریب حادثے میں 21 افراد ہلاک اور 150 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہ سن کر ہی ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہو رہا ہے۔ یہ تاریخ کے ان واقعات میں سے ہے جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ سانحہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ بالکل، اور تاریخ صرف لندن، واشنگٹن یا برلن میں نہیں لکھی جاتی۔ صحیح۔ 15 جنوری کی تاریخ ہمارے اپنے خطے پاکستان اور جنوبی ایشیا کے لیے بھی بہت سے معنی رکھتی ہے۔ اس کے نقوش ہماری مقامی تاریخ میں بھی گہرے ہیں۔ جی، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اس دن کئی اہم واقعات پیش آئے۔ مثال کے طور پر 1981 میں 15 جنوری کو ریڈیو پاکستان ڈیرہ غازی خان اسٹیشن کا افتتاح ہوا۔ اچھا۔ یہ مقامی سطح پر لوگوں تک معلومات اور تفریح پہنچانے کی ایک کوشش تھی۔ جی۔ پھر 2002 میں اسی دن اسلام آباد میں ایک بڑی سرکاری عمارت LDA پلازا میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ اور 2008 میں اسی تاریخ کو ملک بھر میں آٹے اور گندم کی شدید قلت کی خبریں سامنے آئیں، جس نے عام آدمی کی زندگی کو براہ راست متاثر کیا۔ یہ تینوں واقعات مل کر ایک ملک کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ کیسے؟ ایک طرف مواصلات کے ذریعے قوم کو جوڑنے کی کوشش ہے، دوسری طرف شہری ترقی کے چیلنجز ہیں، اور تیسری طرف عام آدمی کو درپیش معاشی مسائل ہیں۔ یہ سب ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ بالکل، لیکن اس دن کا ایک اور پہلو بھی ہے جو ادب اور فکر کی دنیا سے جڑا ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم ہے۔ 15 جنوری 1929 کو مشہور صوفی، دانشور اور مصنف واصف علی واصف پیدا ہوئے۔ واصف علی واصف؟ واصف علی واصف نے صوفیانہ خیالات کو جدید دور کے انسان کے لیے قابل فہم بنایا۔ ان کے جملے آج بھی ضرب المثل کی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ صحیح، اور جس طرح یہ دن پیدائش کا گواہ ہے، اسی طرح یہ دن ہمیں کچھ بڑے ناموں سے جدا ہونے کی بھی یاد دلاتا ہے۔ جی۔ 1977 میں اسی دن اردو طنز و مزاح کے بڑے استاد رشید احمد صدیقی کا انتقال ہوا، اور 1996 میں 15 جنوری کو مشہور شاعر محسن نقوی کو لاہور میں قتل کر دیا گیا۔ جی، یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ ادب کی دنیا میں نئی آوازوں کا آنا اور پرانی کا چلا جانا، یہ بھی تاریخ کے تسلسل کا ایک حصہ ہے۔ محسن نقوی کا قتل خاص طور پر ایک المیہ تھا۔
وہ اہل بیت سے اپنی محبت اور سماجی ناانصافیوں کے خلاف اپنی شاعری کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کا قتل ادب اور فکر کی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج کی اس پوری گفتگو کے بعد 15 جنوری میرے لیے صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں رہی۔ صحیح۔ یہ ایک آئینہ بن گئی ہے جس میں انسانی تجربے کے تمام رنگ نظر آتے ہیں۔ ویکیپیڈیا کی شکل میں علم کی روشنی، پینٹاگون کی صورت میں طاقت کی کشمکش، نیپال کے زلزلے جیسی قدرتی آفات کی تباہی، اور واصف علی واصف اور محسن نقوی کے حوالے سے ادب و فکر کی گہرائی۔ اس دن کو دیکھ کر جو سب سے حیران کن بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت ایک ہی وقت میں دو بالکل مخالف سمتوں میں سفر کرتی ہے۔ مطلب؟ ہم ایک ہاتھ سے علم اور اصولوں کے ادارے بنا رہے ہوتے ہیں جیسے ویکیپیڈیا یا باسکٹ بال کے قوانین، اور عین اسی وقت دوسرے ہاتھ سے طاقت کے وہ قلعے تعمیر کر رہے ہوتے ہیں جیسے پینٹاگون، جو انہی اصولوں کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ واہ! ایک طرف ہم علم کو آزاد کرتے ہیں، دوسری طرف طاقت کو مرکزیت دیتے ہیں۔ ایک طرف ہم محبت کی شاعری کرتے ہیں، دوسری طرف نظریات کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ تو 15 جنوری انسان کی اسی اندرونی کشمکش کی ایک مکمل تصویر ہے۔ بالکل۔ یہ ایک بہت گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے، اور یہ گفتگو ہمارے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتی ہے۔ جی، ذرا سوچیں، اس وقت دنیا میں ایسے کون سے واقعات ہو رہے ہیں جو شاید آج معمولی لگیں لیکن ایک صدی بعد 15 جنوری کی تاریخ کا ایک اہم باب بن جائیں؟ کون سی نئی ویب سائٹ لانچ ہو رہی ہے جو ویکیپیڈیا کی طرح دنیا بدل دے؟ کون سی عمارت تعمیر ہو رہی ہے جو پینٹاگون کی طرح طاقت کی علامت بنے گی؟ یا کون سی کہانی لکھی جا رہی ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے تاریخ کا حصہ ہو؟ جی، تاریخ کا حصہ ہوگی۔ واصف علی واصف پہ بات کریں گے جی۔ واصف علی واصف 15 جنوری 1929 کو پیدا ہوئے اور 18 جنوری 1993 کو انہوں نے وفات پائی۔ واصف علی واصف جو ہیں وہ 1929 میں شاہ پور خوشاب میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد ملک محمد عارف کا تعلق وہاں کے قدیم اور معزز آوان قبیلے کی ایک ممتاز شاخ کنڈان سے تھا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے خوشاب میں حاصل کی۔ جون 1939 میں گورنمنٹ ہائی اسکول خوشاب سے میڈل کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد آپ اپنے نانا کے پاس جنگ چلے آئے۔ وہ ایک ممتاز ماہر تعلیم تھے اور جوانی میں قائد اعظم کے زیر نگرانی امرتسر میں مسلم لیگ کے لیے کام کر چکے تھے۔ آپ کے والد نے فیصلہ کیا کہ بقیہ تعلیم آپ کو جھنگ میں دلوائی جائے۔ جھنگ میں آ گئے جی، اور گورنمنٹ انٹرمیڈیٹ کالج جھنگ سے آپ نے ایف اے پاس کیا۔ پنجاب یونیورسٹی کے اس امتحان میں بھی فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ آپ نے بی اے گورنمنٹ کالج جھنگ سے پاس کیا اور اس مرتبہ بھی فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ بعد ازاں ایم اے انگریزی ادب میں داخلہ لیا۔ اس دوران میں آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے اور ہاسٹل میں رہا کرتے تھے۔ کھیلنے کا بھی شوق تھا جی، اور ہاکی میں خاص طور پر انہوں نے کئی ایوارڈ جیتے۔ زبردست ہاکی کھیلتے تھے اور کالم نویسی کرتے رہے۔ 1984 میں آپ کو ایم اے او کالج کی مجلس اقبال کے ایک پروگرام میں مدعو کیا گیا اور ایک محفل وہاں بھی جمی۔ چیدہ چیدہ اہل علم اور اہل قلم صاحب نے آپ سے مختلف سوالات کیے۔ اس کی رداد روزنامہ نوائے وقت میں شائع ہوئی تو قارئین کی اکثریت نے اصرار کیا کہ واصف علی واصف کی تحریر کا کوئی باقاعدہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ تب آپ نے نوائے وقت کے لیے کالم لکھنا شروع کیا۔ پہلا کالم محبت کے عنوان سے شائع ہوا اور ندرت کلام اور تاثیر کا یہ عالم تھا کہ لوگوں نے دھڑا دھڑ آپ سے رابطہ کرنا شروع کر دیا اور اپنے دینی اور دنیاوی اور روحانی مسائل کے لیے آپ سے استفادہ شروع کر دیا۔ واصف علی واصف کا ایک فرمان ہے کہ عظیم لوگ بھی مرتے ہیں مگر موت ان کی عظمت میں اضافہ کر دیتی ہے، اور یوں آپ 18 جنوری کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی کتابیں جو ہیں وہ قطرہ قطرہ کلزم، حرف حرف حقیقت، دل دریا سمندر، بات سے بات، گمنام ادیب، مکالمہ، ذکر حبیب، دریچے اور گفتگو جو ہے اس کے 33 والیوم جو ہیں اب تک چھپ چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اور بھی ہوں، کیونکہ یہ بعد میں جو گفتگو ہوتی تھی اسے ریکارڈ کیا جاتا تھا اور جو ہے پھر اسے شائع کر دیا جاتا ہے۔ ایک انگریزی کی کتاب بھی ہے، دا بیمنگ سول،
شاعری میں جی شب چراغ اور بھرے بھڑولے پنجابی شاعری ہے۔ آپ کی شاعری کے علاوہ نثر کی یہ خوبی ہے کہ لوگ وہ ضرب المثل بن گئی ہیں باتیں، چھوٹے چھوٹے ایک ایک جملے میں بات کہنا آپ پہ ختم ہے۔ مثال کے طور پر حرف حقیقت کا پہلا جملہ یہ ہے، پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی۔ ایک کتاب جو ہے کرن سورج، اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کی شامل ہیں۔ کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ انتخاب مقصد۔ نیک مقصد کے سفر میں ناکام ہونے والا برے سفر میں کامیاب ہونے والے سے بدرجہ بہتر ہے۔ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے لیکن اس کی زندگی ناکام ہو۔ واصف علی واصف کی ایک غزل ہے، نہ آیا ہوں نہ میں لایا گیا ہوں، میں حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں، میری اپنی نہیں ہے کوئی صورت، ہر ایک صورت سے بہلایا گیا ہوں، بہت بدلے میرے انداز لیکن جہاں کھویا وہیں پایا گیا ہوں، وجود غیر ہو کیسے گوارا، تیری راہوں میں بے سایہ گیا ہوں، نہ جانے کون سی منزل ہے واصف، جہاں نہلا کے بلوایا گیا ہوں، نہ آیا ہوں نہ میں لایا گیا ہوں، میں حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں۔ جناب یہ تھے واصف علی واصف، اس کے ساتھ ہی اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو۔